بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی و بڑائی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے خاص ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ہے، لہو ملک السماوات والارض، تمام بادشاہی زمین و آسمان کی اس کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، سرتاج الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرما کر ہمارے لیے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، گڈ اور بیڈ، کسی معاملے کا اچھا ہونا یا برا ہونا، حلال و حرام، ان تمام کی حیثیتوں کو واضح کر دیا ہے۔ حضرات محترم، ان چیزوں کی وضاحت کے بعد اگر کوئی شخص کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس کی تصدیق شریعت سے نہیں ہوتی، ایک کام کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ نہیں کرتا، ایک کام سے روکا ہے، بندہ نہیں رکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ معصیت کا مرتکب ہے، وہ نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ ایسے راستے پہ چل نکلا ہے جس راستے پہ چل کر وہ اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی منشا کے خلاف کام کرے گا، شریعت سے متصادم رستہ اختیار کرے گا اور ایسے ڈگر پہ چلے گا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جب اس راستے پہ چلے گا گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور شریعت نے آپ دیکھیے گناہ کی آگے تقسیم کر دی، کچھ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جو کبیرہ ہیں۔ اگرچہ گناہوں کی اس حوالے سے بھی بڑی آگے قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن ایک عام اور سادہ زبان میں آپ کو بات سمجھاتا چلوں کہ یہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ہر وہ گناہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعید بتائی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سزا بتائی، اللہ کی ناراضگی بتائی، اور کوئی ایسی بڑی سزا کا ساتھ تذکرہ ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ معاملہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گناہ بڑا گناہ، وہ کبیرہ گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قتل کو بڑا گناہ قرار دیا، فساد فی الارض کو بڑا گناہ قرار دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن
اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے. عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے. آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ ٹیک چھوڑ کر آگے ہوئے اور کہنے لگے الا قول الزور، الا قول الزور وشہادۃ الزور، کہ خبردار جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے. تو گویا جہاں پر عبادات میں ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، معاملات میں بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے روزانہ کے میل جول میں بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنی گفتگو میں بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کھانے پینے کا مال حاصل کرنے میں بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو بھائیوں، جہاں پہ ہم نیکی کی بشارتیں وصول کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھائیوں ساتھ ہمیں اس راستے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سا برا عمل کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اس گناہ کا اثر انسان کے کردار پہ ہوتا ہے، انسان کے عمل پہ ہوتا ہے، اور پھر ایسا اس کے عمل پہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے ہر قول سے، فعل سے، اس کے عمل سے اس گناہ کا جو ہے کسی نہ کسی طرح انعکاس ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یقینی بات ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو وہ حیثیت نہیں دی جو اللہ کی تھی. اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حیثیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. شیطان انسان کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، شیطان انسان کو غلط رستے پہ لگاتا ہے. جب شیطان انسان کو غلط رستے پہ لگاتا ہے، انسان اس رستے پہ لگتا ہے، خوشنما رستے پہ لگتا ہے، اچھے بھلے رستے پہ، شیطان کے بتائے ہوئے پر جو ظاہری خوشنما ہوتا ہے اس رستے پہ لگتا ہے تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے. اور پھر جب انسان شیطان کو خوش کرتا ہے، شیطان کا پیروکار بنتا ہے، اللہ کی پیروکاری چھوڑتا ہے، اللہ کی تابعداری کو چھوڑتا ہے، اس کے رسول کی پیروکاری اور تابعداری فرمانبرداری کو چھوڑتا ہے، شیطان کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، شیطان کی نظر میں اونچا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے گناہ کرتا ہے جس سے عقل میں فساد آتا ہے، عمل میں فساد آتا ہے، ہر موڑ پر فساد ہی فساد آتا ہے. انسان پھر سیدھے رستے پہ صحیح معنوں میں چل نہیں سکتا. اور دیکھیے یہ گناہ کیسا گناہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا ایسا لشکر ہے، یہ شیطان کے ایسے کارندوں کا لشکر ہوتا ہے جو انسان کو ذکر الہی سے غافل کرتا ہے اور انسان کو نماز سے غافل کیا، روزے سے غافل کیا، صدقہ و خیرات سے غافل کیا، صبح و شام کے اذکار سے غافل کیا، نماز کے بعد کیے جانے والے اذکار سے غافل کیا، دوست کے ساتھ ملتے وقت ایک دوسرے کو تہنیتی کلمات کہنے سے جو اللہ یاد آتا ہے اس سے غافل کیا. الغرض سارا دن اور رات کے معمولات میں انسان کو جہاں پہ بھی اللہ کی یاد آنا تھی، ذکر کرنا تھا، اللہ کے کلمات کہنے تھے، اس کی رضا کے کلمات بولنے تھے، جب انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، اس کے لشکر کا حصہ بنتا ہے، گناہ کر کے اس شیطان کو راضی کرتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں انسان اس میں شامل ہو کر یہ سارے ذکر کو بھول جاتا ہے، شیطان خوش درخوش ہوتا جاتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا جاتا ہے. میرے بھائیوں انسان کے سامنے جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ فلاح کی منزل ہے، سعادت کی منزل ہے،
خوش بختی کی منزل ہے جو ایک مومن کے سامنے ہونی چاہیے. لیکن شیطان انسان کو ایسا غفلت میں ڈالتا ہے کہ انسان کے سامنے سعادت، اخروی سعادت ختم، اخروی فلاح ختم، اس کے سامنے دنیا کی ظاہری خوشنمائی ہوتی ہے جس کو وہ سارا کچھ سمجھتا ہے، اور سارا کچھ سمجھ کر انسان اسی کو ہی مزین کرنے لگ جاتا ہے جو دنیا کا رستہ پہلے ہی مزین ہے، حالانکہ اس کو آخرت کا فلاح و کامیابی کا رستہ مزین کرنا چاہیے. تو کیا یہ شیطان انسان کے کام آ جائے گا قیامت کے روز؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں میرے بھائیو. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قیامت کا روز ہوگا، معاملے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. لما قضی الامر، اب انسان شیطان کے پیچھے لگا، گناہ کر کے اس کو راضی کرتا رہا، تو کیا اب شیطان اس کے لیے کچھ کرے گا؟ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ صحیح وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے تم سے جو وعدہ کیا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے خلاف ورزی کی. لَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آپ کو عقل فہم نہیں تھی، نہ میرے پیچھے لگتے ہیں، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ لَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت نہ کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. دنیا میں انسان کی عقل اتنی کام کرتی ہے، سارا دن بیٹھے ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے دعوے کرتا ہے، اپنے 5-6 فٹ کے بدن پر اس سے حکومت نہیں ہوتی، وہاں پہ انسان شیطان کی حکمرانی کو چلاتا رہتا ہے. تو وہاں پہ شیطان بھی بیداری کا اظہار کرتے ہیں. اب بھائیو، انسان دنیا میں شیطان کے پیچھے لگتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی یاد اس کو ستاتی نہیں. مومن آدمی ہے، مومن کا دل، حدیث میں آتا ہے جہاں پہ 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے قیامت کے روز. اس حدیث میں آتا ہے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان آدمی جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما جس کی ہوتی ہے. اور پھر ایسا آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی. اللہ یاد آئے تو پھر یہ آنکھیں بہتی ہیں، شیطان کے یاد آتے آنکھیں نہ بہتی. جب انسان مہمان کو بھول جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين، ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے
نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اللہ کو کیا بلایا؟ حقیقت جو انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ بھئی اللہ کو یاد رکھتے، اللہ ان کے عمل کی قدر کر کے ان کو جنت میں بھیج دیتے، انہیں اپنا آپ بھول گیا، انہیں اپنا نتیجہ بھول گیا، اپنا عمل بھول گیا، اللہ کا وعدہ بھول گیا، گویا اپنے نفس کے لیے خسارے کا سودا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ حضرات دنیا میں پھر انسان جو ہے نا، فطرتاً انسان جلد باز ہے، بسا اوقات جلدی فیصلے کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں شخص سے اگر اللہ اس پہ ناراض ہے تو اس کے پاس اتنی دنیا کی نعمتیں کیوں ہیں؟ آج کفار کے پاس اتنے وسائل کیوں ہیں، مومنوں کے پاس کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 7311 نمبر حدیث ہے، اذا رأيت اللہ یعطی العبد، جب آپ اللہ رب العالمین کو دیکھیں کہ اللہ ایسے بندے کو عطا کر رہے ہیں دنیا کو، علی معاصیہ، اس کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس کو دیے جا رہے ہیں، ما یحب، جو وہ چاہتا ہے اس کو ملتا جا رہا ہے، فإنما هو استدراج، یہ اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی گئی ہے کہ جس ڈھیل سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر نعمتوں سے مستفید ہوگی۔ وہ مالک، وہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتوں سوال بھی کرے گا۔ یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قضیہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین سوال کریں گے جو اس مالک نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ جانتے ہیں یہودیوں کو کیا کچھ نہیں دیا، حضرت موسیٰ کی قوم کو کتنی نعمتیں دی، من و سلوہ آسمان سے اتارا، بادلوں کا سایہ مل رہا تھا، پتھروں سے چشمے پانی کے پھوٹے تھے، کیا کچھ نہیں ملا، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وعدے توڑے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس کو توڑا، اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ان کو گناہ اچھے لگنے لگ گئے، اللہ کا حکم برا لگنے لگ گیا، اللہ کے نبی کے احکامات برے لگنے لگ گئے، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو ایسا سخت کیا کہ ہدایت کی بات ان کے دلوں پر اثر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، اور دل ایسے ہی سخت ہوتا ہے، ایسے ہی دل سخت ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں حدیث سے رکھتا ہوں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، جب بھی کلام کرو کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کثرت کے ساتھ مت کیا کرو، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، کیونکہ جب انسان کلام کی اتنی کثرت کرتا ہے، بولی جاتا ہے، بیبلنگ کری جاتا ہے، اسے الفاظ دکھاتا ہے، نکالتا جاتا ہے، مجلس پہ چاہے چھا جاتا ہو، سارا کچھ کر جاتا ہو، اگر اللہ کا ذکر اپنی گفتگو میں شامل نہیں کیا تو یہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے دل سخت ہو گئے۔ إن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، یہ دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور کل قیامت کا روز ہوگا اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے دل سخت ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، یہ دلوں کی سختی بسا اوقات یہ دلوں کی سیاہی کا باعث بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ
نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سیاکاری کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ سپاٹ اور دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تاب، اگر وہ توبہ کر لے سقل قلبہ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ فإن لم يتب، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، دو کیے، تین کیے، گناہ در گناہ کرتا رہا، یہ سیاہی اس کے دل پہ غالب آ گئی، دل سخت ہو گیا، اب توبہ بھی اثر نہیں کر رہا۔ کلا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اب انسان توبہ کے لیے دل مائل ہوگا، نرم ہوگا، کوئی سیاہی نہیں گی تو ادھر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس نے گناہ کر کر کے اپنا دل ایسا سخت کر لیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کا نام ہی نہیں لے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے دلوں سے محفوظ کرے۔ حضرات علی وقار، آپ دیکھیے انسان گناہ کرتا ہی کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا؟ مسئلہ بھائیو یہ ہے، اس طرح آپ نے اپنی حدیث سنی ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے انسان اس طرف آتا ہی نہیں۔ ہاں اگر دل میں نرمی ہے، گناہ اور نیکی کا دونوں کا فرق محسوس کرنے کی قوت موجود ہے تو پھر تو انسان یہ کام کر لے گا۔ اگر نیکی اور گناہ میں امتیاز کرنے کا احساس ہی اندر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ فرقانا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر گناہ اور نیکی دونوں میں فرق کرنے کا امتیاز پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن امتیاز اسی میں ہی پیدا ہوگا جس کے دل میں اللہ کا تقوی، خشیت اور ڈر موجود ہو، اسی میں ہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ گناہ کا احساس دیکھیں، فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، مومن آدمی یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، کأنہ قاعد تحت الجبل، گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے کہ اس نے ادھر گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ ایسے ناراض ہو گئی یہ پہاڑ اس کے اوپر آ گر پڑے گا۔ یہ ہے مومن آدمی۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جبکہ اس کے برعکس گناہگار آدمی، اس کے نزدیک گناہ کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا کرتا ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کذباب، جس طرح ایک مکھی تھی ناک پہ بیٹھی، جس طرح اس نے یوں کر کے اڑا لیا، اسی طرح ہی جس طرح اس کو یہ دقت محسوس نہیں ہوئی، وہ گناہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس کو کوئی یار محسوس نہیں ہوتی۔ اور جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے ہیں، انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم لوگ ایسے عمل کر جاتے ہو، ہی ادق فی اعینکم، جو تمہاری آنکھوں میں بڑی چھوٹی حیثیت رکھتے ہیں، وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہم ان اعمال کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سمجھتے تھے۔ یہ ہے گناہ کا احساس۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ توبہ کیسے کرے؟ ایک آدمی غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے، نیکی سے رغبت کیسے پیدا ہوگی، گناہ سے نفرت کیسے آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں نیکی کروں گا لوگ ناراض ہو جائیں گے تو عزت کدھر جائے گی. یاد رکھیں وَمَن فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. جس کو اللہ رب العالمین رسوا کر دیں مَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اس کو دنیا ساری کی ساری مل جائے اس کے لیے عزت کا سامان پیدا کر سکتی نہیں. انسان کدھر عزتیں ڈھونڈتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا دنیا ناراض ہو جائے گی، فلاں کام کروں گا دنیا ناراض ہو جائے گی. اور میرے بھائی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر انسان کہاں سے عزتیں تلاش کرتا رہے گا؟ میرے بھائی سنیے، گناہ ہے نا، گناہ اس سے انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. گناہ اور نیکی میں فرق کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ جھوٹ بھی بولے کچھ نہیں سمجھتا، اس کے سامنے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جی رہے ہیں، زندگی موجود ہے، اس میں کھاؤ پیو موج لٹو، بس جتنی زندگی ہے اس کو انجوائے کرو، جب مرنا ہے دیکھا جائے گی کیا ہو. میرے بھائیو، یہ کفار کے عقیدے والی باتیں ہیں جو وہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کس نے اٹھایا؟ کوئی جواب دے نہیں. رجع بعید، دور کی باتیں ہیں. لوگ ایسے ڈراتے کرتے ہیں. دنیا میں اب بھی لوگ موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے. مولویوں کا کام ڈرانا ہے تو جہاں سے خوشخبریاں ملتی ہیں وہ جنت کی حوریں جو دنیا میں آپ کو مل رہی ہیں پھر وہاں سے جا کے تلاش کرتے ہیں، کل مر جائیں گے جنازے بھی ان سے پڑھوا لیجیے گا. یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، کیسی کیسی فضولیات منہ سے بولتے رہتے ہیں. خیر بات کر رہے ہیں یہ گناہ کے حوالے سے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6069 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کے ہر آدمی کو معافی مل سکتی ہے الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، بے دھڑکوں کے گناہ کرتے ہیں، جن کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تڑلے سے گناہ کرتے ہیں. کر رہے ہیں ہماری دنیا ہے، ہم جو مرضی کریں. الا المجاہرین، یہ وہ مجاہرین ہیں جو تڑلے سے گناہ کرنے والے ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، وہ آدمی ہے جو رات کو کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی، کوئی غلط کام کر ہی لیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پردہ پوشی رکھی. وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قد یصبح، اس نے صبح کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل لوگوں سے چھپا کے رکھا. لیکن آج خود اتنا بے صبرا بن گیا ہے، جب صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے، کہتا ہے یا فلان عملت بالبارحہ، میں نے رات گزشتہ یہ فلاں بدکاریاں، بری حرکتیں، برے اعمال، بدترین عمل کیے ہیں. بڑے فخر سے بتا، بڑے فخر سے بتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، رات اس نے گزاری، اس کے رب نے تو اس کی پردہ پوشی کیے رکھا. وَيُكْشِفُ وَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اور جب صبح کرتا ہے اللہ کا راز خود ہی اس کو کشف کر دیتا ہے.
ایسا بدترین آدمی پوچھے گا رات کون سی فلم دیکھی؟ میں تو رات 2 بجے تک جاگتا رہا، میں تو یہ کام کرتا رہا، میں فلاں غلط کام کرتا رہا، میں فلاں تصاویر دیکھتا رہا، میں فلاں ویب سائٹس دیکھتا رہا، میں فلاں لٹریچر پڑھتا رہا۔ ایسا جو اخلاق یافتہ ہے، ہولناک ہے۔ میرے محترم بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضٍ، جو تہامہ سفید پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دے گا، ان کی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ اثر ہو رہا ہے قرآن کا نیکی انسان پر کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ موجود کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلیہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے، یہ وہ کون سے بدترین لوگ ہیں، کون سے بدقسمت لوگ ہیں، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں تو لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلیہم لنا، بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم ومن جنتکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی طرح ہیں، تمہاری ہی کس طرح رنگ و روپ ہے، من جلدتکم، تمہاری ہی سکن کی طرح ان کی سکن ہے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور رات کو وہ اسی طرح ہی قیام کرتے ہوئے جس طرح تم کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سارا کچھ تو تم بھی کرتے ہو، لیکن جب رات ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، رات اپنی ڈیرے ڈال لیتی ہے، تو اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں بھی لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسی بدعملی سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ کا اثر ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، میں نے بھی آپ کو کچھ وقت پہلے یہ بھی بات بتائی کہ گناہ کا انسان پہ اتنا بدترین اثر پڑتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہوگا، آپ خود تصور کریں پھر یہ والی آیات کیسے اثر کریں گی جو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن وہ لوگ ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتهم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ بھائیوں ان لوگوں کے ہی ہوگا جن کے دل ان آیات کے اثر کو قبول کرتے۔ اگر دل سیاہ ہوا ہوگا، اگر دل سیاہ ہوا ہوگا، اگر دل سخت ہوا ہوگا، بتاؤ بھائیوں ان کا اثر کیسے ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایسی سختی اور سیاہی سے بچائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ معاملات یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن
مصیبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، اس کا سبب تم خود ہوتے ہو۔ وہ مالک، وہ اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم اتنی بڑی ذات ہے، یعفو عن کثیر، وہ اس کے باوجود بڑی کوتاہیوں سے ہمیں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم نیکیوں کے ڈھیر لگاتے جائیں گے، نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ گناہوں کو ان کے ساتھ ویسے ہی معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیوں بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس تو آئے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، گناہ کا اثر سب سے بدترین ہی ہوتا ہے، انسان شرم و حیا سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر شرم، غیرت اور حیا نام کی چیز وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے شیطان کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بے حیا بنا دیتا ہے۔ معاشرے میں آپ جب بھی گندی اور غلیظ گالی سنتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سیکشول آرگن کو سنیں گے کہ انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب کرواتا ہے کہ بولو اب اس کی ماں کے اعضاء کا نام، بولو اس کی بہن کا نام، بولو اس کی بیٹی کا نام، بولو اس کی بیوی کا نام۔ پھر انسان ایسی ایسی غلیظ الفاظ بکتا ہے اور ایسے غلط اور گندے الفاظ منہ سے نکالتا ہے کہ شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا حملہ اس پہ بہت کامیاب ہو۔ ہر گالی معاشرے میں آپ سن لیں، ہر گندی گالی اس میں جنسی عضو عورت کا شامل کر کے انسان گالی دے کے اپنا جی بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مومن آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرتاً باحیا بنایا ہے، اور آپ دیکھیے بے لباس ہونا انسان کی فطرت کے ویسے ہی خلاف ہے، اور شیطان بے لباس ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگ آدم اور حوا کو جب جنت سے نکالا گیا، شیطان نے حملہ کیا، جنت سے نکالا۔ وہ مالک رب الرحیم ہے، قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے تو ان کے اندر ایسا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ان کا پردہ نہ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پھر ایسا ماحول پیدا کیا، وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے آغاز چھپانے لگے۔ یہ شیطان یہ کام کرتا ہے بھائیوں۔ اب اس کے بعد حضرات اگلی بات سنیں، انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے حالات بسا اوقات بنتے ہیں، ماحول اس کے موافق نہیں رہتا۔ یہ گندم، اناج، پھل، یہ جو ہم زمین سے اللہ کی نعمتوں سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں ہماری طبع کے موافق نہیں ملتا۔ بے موسمی بارش ہوگی، زیادہ باری ہوگی، برف باری ہوگی، بے موسم، فصل اجڑے گی، اور جو نفع ہمیں اتنے مہینوں کے بعد ملنا تھا وہ فصل ضائع ہو جائے گی، تلف ہو جائے گی۔
یا وہ نفع ہمیں نہیں ملے گا جو ہم اپنے ذہن میں سوچی بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کا عادی بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قحط سالی کا دور شروع کر دیتا ہے اور فرمایا نہیں ستسنۃ بألا تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہوتی کہ تمہارے اوپر بارش نہ ہو، یہ قحط سالی نہیں ہے. ولکن السنۃ ان تمطروا، قحط سالی یہ ہے کہ تمہارے اوپر بارش تو ہوتی ہے، ثم لا یبارک لکم فیکم، اور اس بارش سے تمہارے اناج اور غلے میں برکت نہیں ہوتی، نہ مارکیٹ کا وہ ریٹ لگتا ہے، نہ اناج میں وہ دانہ بڑھتا ہے جو ہم توقع کیے بیٹھے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گناہوں کی پاداش میں جن بستیوں کو ہلاک کیا ان کے بارے میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کو شدید سخت قسم کا ان کا حساب لیا. اور پھر فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا. قوم لوط نے اپنی اس لواطت والی عادت کی بدولت حجارۃ من سجیل منضود کا عذاب چکھا. قوم سمود نے ہوا کا تیز ہوا کا عذاب چکھا. قوم شعیب نے انہوں نے اللہ کا عذاب چکھا. قوم نوح نے پانی کا عذاب، اللہ کی طرف سے جب سیلاب آیا تو اس سیلاب کی نظر ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، کتنے ہی بستیاں ہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک کر ڈالی. وبال امرها، ان کے عمل کی بدولت جو کرتے رہے ہیں، فکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کا سارے کا سارا معاملہ خسارے کا شکار ہوگا، وہ کچھ نہیں بچ سکا. میرے محترم بھائیوں، آج ہم اگر اپنے معاملات میں برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، بھائیوں گناہوں سے نفرت کرنا پڑے گی. گناہوں سے نفرت آئے گی، نیکی کی محبت آئے گی. نیکی کریں گے اللہ کو راضی کریں گے. جب اللہ کو راضی کریں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.